ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام اردو چینل کے خصوصی پروگرام خاص خبر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، معروف ادیب، ماہر تعلیم، شاعر اور سیاسی و سماجی شخصیت مرحوم و مغفور الحاج شیخ سجاد پونچھی کے چہلم پر امام بارگاہ عالیہ پونچھ میں مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے مومنین کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر باضابطہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا گیا، جہاں پر حجت الاسلام والمسلمین قاری سید قرار علی جعفری نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ اس دوران نعت، منقبت، سلام و نوحہ کے نذرانے بھی پیش کیے گئے، جبکہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ سعید حیدر امام جمعہ و جماعت جامع مسجد منڈی کے علاوہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امان حیدر ہلوری امام و خطیب علی جامع مسجد پونچھ نے خطاب فرما کر امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کرام کی فضیلتوں پر روشنی ڈالی۔ اس دوران خصوصی فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی بھی کی گئی۔ بتا دیں کہ مجلس چہلم کے دوران پونچھ کے سیاسی و سماجی شخصیات، جن میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق MLA مہنڈر جاوید رانا، جہانگیر حسین میر اور دیگر شامل ہیں، نے بھی شرکت کر کے مرحوم کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مومن کی خدمت کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ حضرت معصوم فرماتے اگر کوئی مرد مومن اپنے مومن بھائی کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن پریشانیاں ایک انسانی زندگی دنیا کی طرح نہیں ہوتی ہیں، وہاں کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بھائی بھائی کا نہ ہوگا، زوجہ اپنے شوہر کی نہ ہوگی، باپ اپنے بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں۔ جیسے کورونا میں تھا، کھانا دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، مہمان گھر پر آیا مہمان کو پہلے گلے سے لگاتے تھے۔ جب کورونا کا دور آیا، کھانا رکھا بھاگ گئے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے۔ قیامت کے دن پر شک کرنے والوں کورونا پر یقین کر لو نا، کتنا ایمان کمزور ہے۔ کرونا پر اتنا ایمان، روز قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ محتاج ردا زینب بازار کجا زینب تو کیسے گئی ہوگی بازار میں سروریاں بازار
دینا بڑی بات زہرا پر دربار اسرا بر دربار حق اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں شاید بن دو عنوان سے نہیں والدین کے عنوان سے، تو وہاں پر اکثر و بیشتر تذکرہ ماں کا ہوتا ہے کہ باپ کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ تو نہیں ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جتنی کاوشیں ماں کی ہیں بہرحال اتنی کاوشیں باپ کی نہیں ہیں لیکن ہیں. اب اس بنا پر جو ہے بہت سے افراد جو ہے وہ باپ کی اس عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں. لہٰذا آج کی اس مجلس میں صرف دو چار باتیں. والد کیا ہے جناب علی؟ باپ ایک عظیم شخصیت ذات ہے کہ جب سے اولاد اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب سے وہ مسلسل اس تقاضوں میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی پرورش کرنا ہے، اور وہ تختہ غسل پہ پہنچ جاتا ہے تب بھی خیال اپنے بیٹے کا رہتا ہے، خیال اپنے بیٹے کا رہتا ہے. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جنہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جانا پڑتا. عظمت کیا ہے انشاءاللہ آئندہ احادیث کے درمیان حدیث کو لے کے آپ پیش کروں گا کہ جن کو والد سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جانا پڑتا. خوش قسمت ہے وہ افراد. والد جو ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے. والد کی خدمت جو ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والد جو ہے، والد اپنے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے امت کے درمیان نبی. والد اپنے گھر میں اس کی عظمت عنوان سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے درمیان ہے. اس حدیث میں دو پیغامات ہیں، ایک والد کے لیے پیغام ہے، ایک بیٹے کے لیے پیغام ہے. والد کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ امت کے درمیان جیسے نبی ہوتا ہے ویسے آپ ہیں. لہذا آپ کی یہ جو چھوٹی سی امت ہے، اس امت میں آپ کو نبوت کا درجہ دیا گیا ہے. درجہ مطلب وہ نبی نہیں بنایا گیا ہے، یہ نبوت کا درجہ ہے. یعنی پھر سارے نبوت کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو یہاں پر جاری کرنے ہوں گے. یعنی پھر امر بالمعروف نہی منکر، ہر طریقے سے آپ کو اپنی اس امت کو اقتدا کرنا ہے. پھر بیٹے کے لیے کیا پیغام ہے؟ بیٹے کے لیے پیغام ہے کہ یہ
تمہارے درمیان یہ باپ ایسے ہی ہے جیسے امت کے درمیان ایک نبی ہوتا ہے، لہذا جیسے کسی نبی کا احترام کرتے ہو ویسے ہی اپنے باپ کا احترام کرو۔ میرے بڑے بھائی اور تمام یہ ضلع پونچھ کے ہمارے جتنے بھی شیخ سجاد صاحب کو چاہنے والے ہیں، ان کے لواقین ہیں، ان کے دوست ہیں، اس میں شک نہیں کہ شیخ صاحب کا ایک جو کنٹریبیوشن تھی ان کی کنٹریبیوشن سماج کے لیے، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ جو ادب کے حلقہ میں جو ان کی کنٹریبیوشن رہی وہ قابل سرانہ ہے، اور خاص کر جو انہوں نے گجر ہاسٹل میں جو انہوں نے اپنی خدمات دی، اور گجر ہاسٹل کو کافی ان کی کنٹریبیوشن رہی گجر ہاسٹل کو اسٹیبلش کرنے میں، اور شروع میں اور آگے چل کے گجر ہاسٹل سے کافی بچے جو ہیں گجر کمیونٹی کے نکل کے آئے۔ تو میں کہوں گا کہ ایک شیخ سجاد صاحب کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے ان شیخ صاحب کے لیے، اور شیخ سجاد صاحب کو خطۂ پیر پنجال جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ شکریہ۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں، اور بیل آئیکن بھی لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔